السلام علیکم۔ ویڈیو سیریز پپی ہیلتھ کے چوتھے پارٹ میں ہم بات کریں گے ایک چھوٹے بیبی کی اوورآل ڈے 1 سے لے کے جوانی تک اوورآل ہیلتھ کی بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیوز کا مختصر خلاصہ بیان کر کے اس ویڈیو کی شروعات کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے فیمیل ڈاگ کی بلیڈنگ اور میٹنگ کو ڈسکس کیا تھا کہ کیسے بلیڈنگ سٹیجز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بلیڈنگ سٹیج ہے اور کس طرح وہ میل کو ایکسیپٹ کرے جس دن تو اس کو آپ پہلا دن رکھیں گے اور اسی طرح اس کے تیسرے، 5ویں اور 7ویں دن آپ اس کو میٹ کروائیں گے تاکہ وہ کسی بھی صورت میں خالی نہ نکلے۔ مکمل رہنمائی کے لیے آپ پارٹ 1 خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب پارٹ 2 میں ہم نے پریگننسی کے دوران کیئر کو ڈسکس کیا کہ پریگننسی کے دوران کیا کیا ہم کیئر ایسی ہو جس میں ہم نے گرم چیزوں سے مکمل پرہیز اور 1 ماہ کی پریگننسی کے بعد ایک اچھی اینٹی بائیوٹک کا کورس جس کا عمل پہ کوئی اثر نہ ہو تاکہ میسٹیٹس یا جو ملک انفیکشن ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور پارٹ 3 میں پھر اسی طرح ہم نے پپیز کی ڈیلیوری اور فیمیل یعنی ڈیم کی جگہ اور اس کی کیئر اور ڈیلیوری کے بعد کی دیکھ بھال کو ہم نے جو ڈسکس کیا، اور کم از کم 40 دن کا ہم نے یہ کہا کہ بچے ماں کے ساتھ ہی رہیں، ماں کا دودھ پئیں، اور پھر اس دوران جب ماں کا دودھ اویلیبل ہے 40 دن تک تو کسی اور چیز کی بچے کو ضرورت نہیں ہے، صرف ہم نے مدر کی جو فیڈ اور ڈائٹ وغیرہ اس پہ فوکس کیا۔ اب ہمارے پاس ایک ایسی صورتحال ہے، اس پارٹ میں ہم نے وہ چیز ڈسکس کرنی ہے جس میں ایمرجنسی وجوہات کی وجہ سے یا کسی مجبوریوں کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو ابتدائی دنوں میں ہی اپنی ماں سے یا ڈیم سے الگ کرنا پڑے، تو تب A to Z ان کی جو کیئر ہوگی وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو یعنی پارٹ 4 میں بچپن سے لے کے جوانی تک مکمل آپ کو ایک روڈ میپ دیا جائے گا، انشاءاللہ ایک پوائنٹ کو کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اگر چھوٹا بیبی جو 40 دن سے پہلے یعنی کہ سالڈ فیڈ لینے سے پہلے، سالڈ فیڈ انٹیک کی ایج سے پہلے ہی کسی کے حوالے ہو جائے تو اس کا پورا ایک چارٹ بنے گا نگہداشت کا۔ سب سے پہلے دودھ کا مسئلہ درپیش آئے گا کہ چھوٹے بچے کو ایسا کون سا دودھ پلائیں جس سے اس کو انڈائجیشن یعنی کہ بد ہضمی بھی نہ ہو، کولک یعنی کہ گیس وغیرہ بھی نہ ہو۔ گیس ٹربل کی وجہ سے کتے ایک دم مر جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو کینائن ملک کی کمپوزیشن کا علم ہونا چاہیے کہ کینائن ملک یعنی کہ ڈاگ ملک میں ایسی کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ اس کے قریب ترین کون سا دودھ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر گائے اور بھینس کے دودھ کی آپ کو کمپوزیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ گائے اور بھینس کے دودھ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پہ ایک مکمل الگ ویڈیو بن رہی ہے کہ کینائن ملک اور گائے اور بھینس کے جو ملک ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیوں جو گائے اور بھینس کا دودھ ہے اس کو ہم چینجنگ کر کے دیتے ہیں، اور بعد میں جو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کتوں کو دودھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس پہ ایک اور ویڈیو ہے، اس کو ہم مکمل ایک سائنٹیفکلی ڈسکس کریں گے۔ کتوں کو دودھ نہ دینے کی کیا وجہ ہے اور دینے کا جو ہائپوتھیسس ہے اس میں کیا سچائی ہے، اور یہ جو نہ دینے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے وہ کس طرح ٹھیک ہے اور دینے والے کس طرح ٹھیک ہیں، یہ مکمل ایک اس میں الگ ایک ویڈیو بنے گی، اسی چینل پہ وہ اپلوڈ ہوگی۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ڈاگ کو سب سے پہلی بات ملک کون سا دیا جائے۔ ابھی آپ نے صرف یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے چھوٹے بچے کو وہ دودھ دینا ہے جو کینائن ملک کے قریب ترین ہو، یعنی کہ ڈاگ ملک کے قریب ترین ہو۔ اس میں بکری کا دودھ اور گائے کا دودھ اگر دیکھیں تو فیٹ کمپوزیشن اور پروٹین میں کافی قریب ہے، جبکہ بھینس کا دودھ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے، فیٹس اور پروٹین بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیلشیم وغیرہ آئرن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈائجیشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب گائے کا دودھ بھی کافی بہتر ہے، لیکن بھینس کا دودھ خالص اگر دیں تو بہت کم بچے اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کوئی بھی دودھ ہے ظاہر ہے وہ بچے کے لیے نیچرل یا ماں کے دودھ کا نیم البدل یا الٹرنیٹ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈاگ سمپل سٹامک ہے اور باقی جو جانور ہیں ان کا جو دودھ ہے گائے بھینس وغیرہ وہ اپنے کٹڑوں بچڑوں کے حساب سے وہ سمپل سٹامک نہیں ہیں، وہ کمپاؤنڈ سٹامک ہیں، اس لیے ان کے دودھ کو جب ڈاگ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ فی الحال آپ صرف اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ لیکٹوز چونکہ فیمیل ڈاگ کے مقابلے میں باقی گائے بھینس بکری کے دودھ میں زیادہ ہوتا ہے جو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا بھینس کے دودھ میں آپ پانی ملا کے اس کو یوز کے قابل بنا سکتے ہیں۔ عام حالات میں ہم تقریباً 40 سے 50% بھینس کے دودھ میں پانی ملا کے چھوٹے ڈاگس کو دیتے ہیں اور 30 سے 40% گائے کے دودھ میں پانی ملا کے چھوٹے ڈاگ کو دیتے ہیں، یعنی کہ اتنا ہو
اس پہ آپ کو ایک اور کارآمد چیز میں بتا دوں کہ اگر چائے کی پتی کو یعنی لپٹن ٹپال وغیرہ جو پتی ایک چٹکی یا اس سے بھی کم تھوڑے سے دودھ اور پانی کی اس محلول میں جو آپ نے بنایا ہے، یعنی کہ بھینس کا دودھ اس میں پانی ڈال کے جتنا آپ کو بتایا 40-50%، اس میں تھوڑا سی پتی ڈال کے اس کو تھوڑا سا جس کو آپ دودھ پتی وغیرہ کی طرح اس کو بنا لیں، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے نیم گرم، یعنی کہ نیم گرم، کبھی بھی ٹھنڈا دودھ اپنے پپی کو نہیں دینا، گرمی ہو یا سردی ہو ٹھنڈا دودھ زیادہ نہیں دینا، آپ نے دودھ پلانا آپ نے اس کو گرم ہی پلانا ہے، نیم گرم، نہ ٹھنڈا اور نہ بہت گرم، اس سے اچھا نتیجہ ملے گا۔ اب جب آپ وہ پتی اس میں ڈال دیں گے تو اس کا جو ہے نا اس میں بہت اچھا، اس میں جو ہے انڈائجیشن اور کولیک کا جو خطرہ وہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فارمولا ملک جو ہمارے پاس لیکٹوجن وغیرہ ہیں، لیکٹوجن اور اس طرح کے دوسرے ملک، ان کا بہت اچھا میں نے رزلٹ خود ان کو ایکسپیرینس مثلا میں نے آزمایا ہے۔ میں نے آپ کو یہ تمام ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا ایک دوست کا، تو اس کے پاس ہمیشہ سے بھینس کا دودھ رہا اور ہمیشہ سے اس کے کتے چھوٹے مر جاتے تھے، بھینس کا دودھ وہ چھوٹے سے اٹھا لیتا تھا، اس کی مجبوری بھی یہ تھی کہ 20 دن سے پہلے اس کو ڈاگ اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ بعد میں وہ بچتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ لا کے اسے بھینس کا دودھ دے دیتا تھا اور کتے مر جاتے تھے۔ میں نے اسے اس دفعہ سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے بھینس کا دودھ نہیں دینا، فارمولا ملک دینا ہے۔ جب ہم نے اس ڈاگ کو پپی کو فارمولا ملک 22 دن کے بچے اس نے اٹھائے، پپی کو فارمولا ملک دیا، 40 دن تک تو اس نے دیا، اس کے بعد ایک دن اس نے بھینس کا دودھ دے دیا۔ اب بھینس کا دودھ پی کے وہ اس پپی کو کولک ہو گیا، انڈائجیشن اور ساتھ میں کولک ہو گیا، اور آدھی رات کو اس کی کال آئی اور قدرتی میں نے اسے ایک دوائی بتائی ہوئی تھی جو میں ابھی آپ سب کو بتاؤں گا، اور اس نے وہ دوائی پلائی اور کتا ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ دوائی نہ ہوتی تو کتا مر جاتا۔ اب اگر بات ہو گئی ہے تو میں آپ کو وہ دوائی بتا دوں کہ پہلے تو ذہن میں رکھیں نا کہ بھینس کا دودھ سے کیا ہوا اس کتے کے ساتھ، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب دوائی کا نام میں بتاتا ہوں کہ جو سمپل ہم جس کو گرائپ واٹر بولتے ہیں، جو عام میڈیکل سٹور سے، انسانوں کے میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے، جس کو نو نیال یا گرائپ واٹر یا کولک ڈراپس کوئی بھی ہو، وہ آپ اپنے پاس رکھیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ۔ جو جو دوائیاں میں آپ کو بتاتا چلوں آگے بھی میں بتاؤں گا فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو جو دوائیاں ہیں۔ اب ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ ہم ویٹنرین لوگ ایتھیکلی یا مارلی ہم بتا نہیں سکتے، آن لائن ٹریٹمنٹ کر نہیں سکتے، لیکن کیونکہ یہ آپ کے علاقے کے ویٹنرین کا حق ہے، لیکن ہم آپ کو وہ دوائی بتا سکتے ہیں جو ہیومن میڈیکل سٹور سے ملتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف وہی دوائیاں بتاؤں گا جو ہیومن میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں، یا آپ نے فرسٹ ایڈ کے طور پہ پاس رکھنی ہے۔ اس میں اماکسل سیرپ، ٹھیک ہے، وہ رکھ لیں۔ کوئی ایک اچھی سی اینٹی بائیوٹک چھوٹے بچوں والی جو عام بچوں والی ہوتی ہے، انسانی بچوں والی، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور ایک ساتھ میں یہ گرائپ واٹر انڈائجیشن کی، یہ 2-3 دوائیاں آپ اپنے پاس فرسٹ ایڈ کے طور پہ رکھیں۔ جیسے ہی جانور بیمار ہو، کھانا نہ کھائے تو اسے ایک اینٹی بائیوٹک کا کورس 3 دن کا کروائیں، اور یاد رکھیں کہ کورس ہمیشہ 3 دن یا 5 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک دن پلا کے ٹھیک ہو گیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، وہ پھر دوبارہ بیمار ہوگا تو وہ والی دوائی اس کے اگینسٹ کوئی ایفیکٹ نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ فارمولا ملک کے لیے آپ نے گریجویٹڈ بوتل، یعنی کہ ایک ایسی بوتل جو چھوٹا فیڈر بچوں کا فیڈر ہوتا ہے، وہ آپ نے پاس رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے بالکل ایگزیکٹ جو جن کے چھوٹے بچے اور فارمولا ملک بتا رہے ہیں ان سے آپ نے طریقہ سیکھنا ہے، بالکل ایگزیکٹ پاؤڈر ڈالنا ہے، اور پاؤڈر وہ جو ایک چمچ ملتا ہے اس کا بالکل اس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے لیول میں اوپر سے پاؤڈر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ کمپریس پاؤڈر بھی نہ ہو، بالکل عام حالت میں پاؤڈر ہو، وہ لے کے اس کو اوپر سے بالکل برابر کر کے کسی ہموار چیز سے، اور 1 اونس میں 1 چمچ پڑتا ہے، وہ آپ نے نیم گرم پانی ڈالنا ہے، اس میں وہ پاؤڈر ڈال کے نیم گرم ہی ان کو دینا ہے، اور زیادہ تعداد میں دودھ دیں، یعنی کہ زیادہ بار دودھ دیں، تھوڑا دودھ دیں لیکن زیادہ بار دودھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے 40 دن تک اسی طرح دودھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہلکا روٹی چاول وغیرہ کو آپ نے دودھ میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک اور چیز، 2 ماہ کے قریب ہو جائے تو سب سے پہلے ڈی ورمنگ یعنی کہ کیڑوں کی دوائی دینی ہے اسے، کوئی اچھی سی دوائی اپنے ویٹنرین کے مشورے کے بغیر نہیں دینی ہے آپ نے، اور یہ میری طرف سے یاد رکھیں گے، صبح نیارمو دوائی دینی ہے آپ نے، اس کے بعد 2 گھنٹے اس کو کوئی چیز نہیں دینی، اور دودھ میں دوائی دینی ہے، تھوڑے سے دودھ میں، یعنی 5 سے 10 cc دودھ میں دوائی دے دیں، اس میں تھوڑی سی چینی یا گڑ ڈال دیں۔ یہ بھی ایک میکانزم ہے، چینی یا گڑ کیوں ڈالتے ہیں وہ آپ ڈال دیں، اور اس میں تھوڑا سا دودھ اس لیے دیں تاکہ وہ پورا کا پورا دودھ پی جائے۔ اس کے بعد آپ نے 2 گھنٹے کوئی چیز نہیں دینی۔ پھر جو ہے آپ نے ویکسینیشن سب سے امپارٹنٹ، آپ نے ویکسین کروانی ہے۔ ویکسین کا اسکیجول یہاں پر میں آپ کو ویڈیو میں گھوم رہا ہوگا، آپ کو بار بار ویڈیو میں ویکسین کا اسکیجول آئے گا، اس کو آپ دیکھ لیں اور اپنے ویٹنرین سے مشورہ کر کے یاد رکھیں کہ پارو
اور ریبیز، یہ 2 ایسی بیماریاں جو بہت مشکل ہو جاتی ہیں، باقی بیماریاں پھر ریکور ہو جاتی ہیں۔ پارو کی بوسٹر آپ نے ضرور کروانی ہے، پارو کی ایک آج اور ایک 22 دن کے بعد، جس کو پرائما ڈاک کہتے ہیں، جو بھی ویکسین ہے۔ پھر اگر آپ اس طرح کروائیں گے، پرائما آج کروا دیں، 6 بیماریوں والی ایگزا ڈاک، اس میں بھی پارو ہے، اس سے پارو کا بوسٹر ہو جائے گا۔ پھر 6 بیماریوں والے کے بعد آپ ریبیز کروا دیں، یہ سب سے سستا نسخہ ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل کورس کروائیں، پھر پہلے پرائما ہوگی، پھر ایگزا ہوگی اور پھر ریبیز ہوگی۔ یہ آپ نے یہ جو بھی ہے وہ آپ کو اسکیجول میں دیا ہوا ہے، وہ آپ کو ویکسینیشن اسکیجول جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے ڈی ورمنگ کا یاد رکھیں گے، ڈی ورمنگ آپ نے 2 دفعہ کرنی ہے۔ پہلے آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے، پھر آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے۔ ڈی ورمنگ 2 دفعہ کیسے کرنی ہے؟ ایک آج کرنی ہے ڈی ورمنگ، اور ایک آپ نے ڈی ورمنگ 10 دن کے بعد کرنی ہے۔ 2 دفعہ آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے۔ اب جو ڈی ورمنگ آپ نے 2 دفعہ کرنی ہے، اس کا بھی ایک میکانزم ہے، وہ یہاں پر لمبی ہو جائے گی بات۔ ڈی ورمنگ 2 دفعہ کریں گے، اس کے بعد آپ نے یعنی کہ ویکسین کرنی ہے۔ اس کے ویکسین کے بعد آپ نے یہ جو بوسٹر ویکسین ہے یہ ضرور کروانی ہے اپنے پارو اور ریبیز کی، کم از کم بوسٹر ویکسین ضرور کروانی ہے۔ اس کے بعد آپ کی اب ڈاگ کی فیڈ کی بات کریں۔ اب ڈاگ فیڈ میں آپ نے کتے کو اب دودھ سے اب آگے تھوڑا سا سالڈ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بچہ 2 ماہ کا ہو جائے، 2 ماہ سے اوپر ہو جائے، تو چکن جو ہم کھاتے ہیں، چکن کا چیسٹ پیس ابال کے اس کو کوٹ کے، تھوڑا سا ابالنا، بہت زیادہ بھی نہیں، بس ایک دفعہ ابالا دے کے کوٹ کے اس کو اچھی طرح اس کو روٹی کے ساتھ مکس کر کے مروڑ کے اس کو دے دیں۔ پھر آہستہ آہستہ ڈاگ فیڈ کی طرف آئیں۔ ڈاگ فیڈ میں بھی کیونکہ پروٹین بہت زیادہ ہوتے ہیں، پروٹین ڈائٹ آپ نے دینی ہے، یعنی کہ آپ کے ڈاگ کی ڈائٹ میں پروٹین یعنی کہ گوشت ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ گروتھ کرے گا۔ 2 ماہ کے بعد گوشت اور روٹی یہ ضرور اس کی ڈائٹ میں ہوگی، تبھی وہ کتا گروتھ کرے گا۔ ڈاگ فوڈ میں بھی بہت اچھے پروٹین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مرغی کے پنجے اگر آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح صابن یا سرف سے دھو کے اس کے ناخن کاٹ کے اس کا چمڑا بالکل اوپر سے اتار دینا ہے اور اس کو کاٹ کوٹ کے اس کی شکل بدل دینا ہے، ورنہ اکثر کتوں کو مرغیوں کو مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ نے ان کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ابال کے دے دیں یا پھر بھون کے دے دیں۔ بھون کے دینا زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ ابال کے دینے سے بھی بعض اوقات انڈائجیشن کے پرابلم آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اوجری کا استعمال کرنا ہے۔ اوجری کے استعمال میں آپ گروتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کا کتا آپ کا 4 ماہ تک پہنچ جائے، پھر اوجری آپ 2 دفعہ، لیکن تھوڑی تھوڑی اوجری، زیادہ نہیں، ہفتے میں 2 دفعہ، لیکن اوجری کو پکانا اتنا زیادہ ہے کہ وہ بالکل بربری ریزہ ہو رہی ہو۔ اور کتے کی پراپر ڈی ورمنگ اور ویکسینیشن اور اس طرح کے پروٹین کی ڈائٹ اگر آپ دیں تو کتا بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو شامل کر دوں، بعض اوقات کتے جو خاص طور پہ ایسی نسلیں جن کا دم بالکل گول ہوتا ہے، وہ اپنا دم بالکل سیدھا کر دیتے ہیں، پچھلی ٹانگوں سے ان کا ایسا لگتا ہے کہ سانس نکل رہا ہے۔ یہ فاسفورس کی کمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے فوراً فاسفورس کا انجیکشن ان کو لگانا ہے۔ جیسے کتا روٹی چھوڑ دے، دم کو نیچے گرا دے، ایسا لگے دم میں اس کی سانس نہیں رہا، دم نیچے گر گئی ہے، بالکل نیچے گر گئی ہے اور پچھلی ٹانگیں ہلکی ہلکی لڑکھڑا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ کتا پیرالائز ہو، اس کو فوراً فاسفان یا کوئی ایسے فاسفورس کے ٹیکے لگائیں یا اپنے ویٹنری ڈاکٹر کو دکھا کے فوراً۔ اور اگر اگلی ٹانگیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں یعنی کہ کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، اس میں بھی کیلشیم کے سیرپ جو ویٹرنری اسٹور سے ملتے ہیں، ساتھ میں وٹامن ڈی، یہ 2 چیزیں آپ اس کو یوز کروائیں تاکہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی نہ ہو۔ یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو عام حالات میں کتے کو مار دیتی ہیں۔ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے مکمل پیرالائسس ہو جاتا ہے، کتا مر جاتا ہے۔ پھر چھوٹی موٹی بیماریوں سے کتا مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کولک یا گیس وغیرہ، اس سے انڈائجیشن سے کتا مر جاتا ہے۔ یہ کچھ چیزوں پہ آپ قابو رکھیں گے اور ساتھ میں آپ اس کو اچھی ہیلدی پروٹینش ڈائٹ دیں گے تو کتا آپ کا بہت اچھا بڑھے گا اور بہت اچھی اس کی صحت ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ مزید اگلی ویڈیوز میں ڈسکس ہوں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں تمام چیزیں جتنی جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔